الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، 1441 ہجری 2020 عیسوی کا ماہ مقدس رمضان المبارک رواں دواں ہے۔ ماہ سیام کے سلسلہ میں ہر جگہ پر، مساجد میں، مدارس میں، ٹی وی چینلز پر، دیگر جتنے بھی ہمارے مواصلاتی ذرائع ہیں، تمام ذرائع سے رمضان المبارک کی تقدیس و تحریم و تکریم اور اس کے فیوزات و برکات پر مختلف عنوانات سے گفتگو چل رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی نفی کیے بغیر میں نے سورہ بقرہ، جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 183 183 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم پر صیام فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر یا لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اور اس سارے کے سارے انتظامات و انصرامات کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی 700 جگہیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہیں پر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہیں پر فرمایا اقام الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ، مگر یہ نہیں بتایا کہ فجر کی نماز کتنے بجے پڑھنی ہے، ظہر کی نماز کتنے بجے پڑھنی ہے، عصر کی نماز کتنے بجے پڑھنی ہے، مغرب، عشاء و دیگر نمازوں کے اوقات کیا ہیں۔ کہیں فرما دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہیں نماز کے فضائل میں کچھ فرمایا، کہیں زکوٰۃ کے فضائل میں کچھ فرمایا۔ وہ چونکہ مضمون نہیں ہے، مگر صوم ایک واحد سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کی ایک ہی جگہ پر 4-5 آیات میں صوم کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور ان آیات میں نے سب سے پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، تفاسیر کھولیں اور خود بھی اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ عین ممکن ہے کہ میری گفتگو کے تناظر میں آپ ان آیات کا جب گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو بے شمار علم کے خزانے نصیب ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 چیزیں میرے نزدیک بہت ہی اہم ہیں۔ ایک، یا ایہا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں کو ایک عمل دیا جا رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایمان والے کیا ہوتے ہیں۔ ایک اس آیت مبارکہ میں یہ ہمارا سبجیکٹ بنتا ہے۔
دوسرا ہے الصیام، یہ صیام ہیں کیا، یہ عمل ہم نے کیوں کرنا ہے، لعلکم تتقون، اور اس کی منزل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں معین کر دی ہے کہ اس کا مقصد تقوی، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم سب سے پہلے عمل اور عمل کے ثمرات حاصل کرنے والے اس وجود کا تعین کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا لمبا چوڑا انتظام کیا ہے۔ وہ ہے آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو۔ ناظرین محترم، آمنو کے متعلق قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر بے شمار ارشادات ہیں۔ میں قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ کس طرح کے مومنین اگر صیام کو اپنائیں تو انہیں صیام فائدہ نہیں دیں گے، اور 2 ہی مقامات سے میں قرآن مجید سے ذکر کروں گا کہ کس طرح کے مومنین، کس معیار کے مومنین، کس سطح کے مومنین جب صیام کو اپناتے ہیں تو انہیں منزل مقصود حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم منزل مقصود کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ ہماری گفتگو ضروری نہیں کہ آج ہی مکمل ہو جائے، یہ چند سیگمنٹس میں ہو سکتا ہے ہمارا مضمون مکمل ہو۔ ابھی ہم قرآن مجید سے سب سے پہلے آمنو کی وہ حیثیتیں جو معیاری نہیں ہیں صوم کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں میں سے کن کے ایمان کو قبول نہیں فرما رہا۔ آئیے قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان والے تھے مگر ایمان والے نہ رہے، وہ کافر ہو گئے، انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، لہٰذا وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ایمان کے اہل نہیں رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کفر اختیار کر کے ثم ازدادوا کفرا، وہ اپنے اس کفر میں بڑھ گئے۔ پہلے ظاہراً دشمن تھے، اب اندر آ کر مومنین کے دشمن بن گئے، ایمان کے دشمن بن گئے، ایمان کا درس دینے والوں کے دشمن بن گئے۔ لبادہ ان کا مومنوں والا ہے، جیسے ہم روٹین میں کہتے ہیں کہ شکل مومنہ کرتوت کافراں، شکل مومنوں ہی میں متشکل ہیں اور مومنوں میں ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں، لبادہ بھی مومنوں جیسا ہے، لیکن دل کے اندر چونکہ ایمان لانے کے بعد کفر کی ایک دیوار آ چکی ہے، لہٰذا وہ مومنوں میں بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے رہنے سہنے کے باوجود مومن نہیں رہے، اور وہ جو کفر ان کے دل میں اتر چکا ہے ثم ازدادوا کفرا، اس کفر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لن تقبل توبتہم، اور ایسا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب اگر وہ توبہ بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ظلم کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ بھلے انہوں نے اپنی ظاہری شکل مومنوں جیسی بنا رکھی ہے، ان کا رکھ رکھاؤ مومنوں جیسا ہے، اور وہ صبح سے لے کر شام تک ایمان کی رٹ بھی لگاتے ہیں، اور مختلف طریقہ ہائے زندگی ایمان اپنا کر ایمان کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں، اور اپنے آپ کے سوا کسی کو مومن سمجھتے ہی نہیں ہیں، مگر چونکہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کفر کا مرض ایسا بیٹھ چکا ہے کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
بظاہر اگر وہ توبہ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں، ان کی غلطی پکڑی جائے اور وہ توبہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چونکہ ان کا دل ہی اب سیاہ ہو چکا ہے تو ان کے ظاہری توبہ کرنے کا فائدہ نہیں۔ لہٰذا وہ مومنین جو مومنوں میں ہونے کے باوجود کفر اختیار کر چکے ہیں، اب ان کی چونکہ توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی، لہٰذا ان کو کسی بھی عمل کے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فائدہ اور نقصان ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مصروف عمل بھی نظر آتے ہیں، ان کی شب و روز اللہ کے ذکر میں نظر آتی ہے، وہ بڑے ظاہراً اللہ کے ذاکر بھی نظر آتے ہیں، مومنین میں بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، وہ بظاہر صراط مستقیم پر عمل کرنے کے باوجود دل کے کفر کی وجہ سے مومنوں میں شامل نہیں ہوتے۔ ناظرین محترم، ایک تھے ایمان والوں کی یہ صورت جو ایمان والے ہونے کے باوجود کافر ہو چکے ہیں، ان کو صوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ تقوی کی منزل حاصل کرنے کی خواہش بھی رکھیں گے تو انہیں تقوی نصیب نہیں ہوگا۔ مگر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جن کا کفر سے دل بھرا ہوا ہوتا ہے وہ کوئی بھی عمل کسی منزل کو ٹارگٹ کر کے کرتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ شیطان کے ایجنٹ ہو کر، شیطان کے نمائندے ہو کر وہ انسانوں کو صراط مستقیم میں نہ چلنے کے لیے اور گمراہ کرنے کی کوشش میں ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک آیت مبارکہ ہے کہ اس طرح کے مومن اگر ہم ہوں بھی تو ہمیں صوم کا فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم قرآن مجید کے دوسری آیت مبارکہ کے تناظر میں گفتگو کریں گے کہ اور کس قسم کے وہ لوگ ہیں جو مومنوں میں موجود ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا کوئی مثبت اثر نہیں ہونے والا، ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلی گفتگو میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔